پاگل ہیں کیا؟ یہ ذہین ترین لوگوں کی عقل ہے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. قرآن کہہ رہے جو اللہ نے عورت تمہارے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جاتے ہو. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، حالانکہ وہ قوم اس کی قانونی طور پر اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن آج باقاعدہ اس کو قانون بنا کے دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ مذہب کو چھوڑیں گے تو آپ کو یہ حرکتیں کرنا پڑیں گی. پھر اگر آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، عقل کو بڑا بناتے ہیں، تو پھر عقل آپ سے ایسے فیصلے کروائے گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ شراب اتنی بری چیز ہے، اسلام نے پابندی لگائی. شراب کی بنیاد پر پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. شراب پی کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہزاروں موتیں انسانوں کی ہوتی ہیں روزانہ، ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں. شرابی نے چاقو نکال کے مار دیا. امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یو کے، دنیا میں ہر جگہ جہاں شراب ہے وہاں یہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے ماہرین اس پر پابندی کیوں نہیں لگا دیتے؟ سوال کیا کس سے؟ مجھ سے. حالانکہ یہ میرے سے کرنے کا سوال، جملہ مکمل کیا کریں یار، یہ مجھ سے کرنے کا سوال نہیں. تو جو پابندی نہیں لگا رہے ان سے کرنے کا ہے نا. لیکن اچھا ہوا مجھ سے کر لیا. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ خود شرابیں پی پی کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرو گے، انسان کو خدا بناؤ گے کہ جو یہ کہے گا، تو انسان جس جرم میں مبتلا ہوتا ہے اس جرم کے خلاف کبھی قانون سازی نہیں کر سکتا. وہ کیسے قانون سازی کرے گا؟ سارے بینکرز اگر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سود کو حرام قرار دے دیں گے؟ ہے بھائی، سارے زنا کرنے والے اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جو زنا کرنے والے کی سزا 100 کوڑے ہے؟ وہ کہیں گے یہ؟ قانون ہمیشہ وہ ذات بناتی ہے جو ان تمام تر مفاد سے پاک ہو. وہ تمام انسانوں کا مفاد دیکھتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جو اپنے بندوں سے حقیقی محبت کرتا ہے اور تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے قانون بناتا ہے. وہ پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے، اجازت ہے، سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے اور ایک آدھ اور ملک ہوگا. قانونی طور پر کہیں بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے، چند ملکوں کے علاوہ. ایران میں جتنی زنا کی کھلے عام اجازت ہے اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ متع کی اجازت دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. آئی بات سمجھنے؟ متع کا مطلب یہ ہوا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں زنا کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ متع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں زنا تھوڑی ہے تو متع ہے نا. 1 گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں، 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، 2 دن کی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو زنا اور متع میں فرق ہے. زنا چھپ کے ہوتا ہے، متع تو باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے. 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے زنا کر لو تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے یا نہیں ہے؟ نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا متع چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. زنا بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو، متع میں اور زنا میں. متع بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلک چینج کر کے متع شروع کر دیا ہے. ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے. حرام کو حلال کا لیبل لگا کے مت استعمال کرو اس کو. حرام کو حرام سمجھ کے کرو. اسلام میں متع کی کوئی گنجائش. ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو، یہ متع اتنا گندا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا. جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا، جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا، متع جائز ہے، متع فلانے نے کیا تھا، متع فلاں جائز ہے، تو اس سے بولا کرو ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا، معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، ان کا متع کروا دیں فلاں سے. ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، ایک دم غصہ آ جائے گا. تو بھائی غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ نکاح کرتے ہوئے غصہ آتا ہے کسی کو؟ لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس، بھائی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں، کوئی ہو تو بتا دیں. متع کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو شرم آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے. تو جو متع کے حق میں دلائل دے رہے ہیں نا، وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھپ کے کرو، ہمیں نہیں بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ دنیا نے زنا کی اجازت دے دی جیسے سود کی اجازت دی ہے, کیونکہ سود میں غریب آدمی کو اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے نا. وہ بہت غریب آدمی اتنی گہرائی تک تھوڑی جائے گا کہ 1 لاکھ روپے دوں گا 2000 ملیں گے تو ڈبل روٹی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ 2000 جو بچا تھا وہ ادھر ڈبل روٹی میں انڈوں میں نکل جائیں گے. وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ تو بس سرسری طور پر دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسہ چند ہاتھوں, سارا پیسہ سمٹ کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اتنی گہرائی میں تھوڑی جاتا ہے وہ. یہ تو جو کائنات کو بنانے والا رب ہے وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں. ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا فائدہ اس میں, حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے, برباد ہو رہی ہے عورت اس میں. خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے, خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا. سابق جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا, 5 سال ان کی حکومت تھی, علماء کا ایک وفد گیا وہاں ٹرسٹ کے سلسلے میں. وہاں کچھ یتیم تھے, ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا, تو میں بھی چلا گیا. تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے. کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے. ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی اسپیڈ بہت خطرناک تھی. اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں ماری نہ دے ہم کو. کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے, 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے. اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا. 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر بولو بھائی نہیں آتی.